اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چین لیتا تو پاکستان تحریک انصاف کا پورے پاکستان میں دیہات علاقوں میں ووٹ بینک بہت کم ہو جاتا کہ آپ کے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کہاں ہے، آپ کا بجلی کا بل کہاں ہے، آپ کا گیس کا بل کہاں ہے، آپ کی کتنی جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی سے، صرف اور صرف ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، ایک اور سازش آج ناکامیاب ہو گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، کارکنوں، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر بھی ریاست کی طرف سے، مخالف پارٹیوں کی طرف سے مختلف قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں، جن کیسز کا ازالہ تاحیات چیئرمین عمران خان آج اڈیالہ جیل میں اس نہ کیے جرم کا سزا بھگت رہا ہے۔ اسی طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت دنوں بعد ایک گڈ نیوز ملی ہے۔ اس گڈ نیوز بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ میرے چینل YH ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔ تو آتے ہیں آج کی سب سے بڑی نیوز کی طرف، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، رہنماؤں اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الیکشن کمیشن نے پچھلے 3-4 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا۔ اختیار ہے، چھین سکتے ہیں، لیکن چھیننے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس حق کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنانا تھا اور اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اور سیدھا پشاور ہائی کورٹ کے دروازے کو دستک دی اور کہا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن نے ناانصافی کی ہے۔ ناانصافی کیوں ہے؟ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، پاکستان میں 170 کے لگ بھگ سیاسی پارٹیاں ہیں۔ ہر پارٹی کو اپنا ایک انتخابی نشان، سمبل دیا گیا ہے۔ آنے والے الیکشن بہت ہی قریب ہے، دن گزرتا ہے تو الیکشن قریب آتا ہے۔ اس میں اگر میں 4-5 پارٹیوں کی بات کروں، جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا انتخابی نشان شیر ہے۔ اگر میں پاکستان پیپل پارٹی کی بات کروں، ان کا انتخابی نشان تیر ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی بات کروں، ان کا انتخابی نشان کتاب ہے۔ ANP کی بات کروں، ان کا انتخابی نشان لاٹین ہے۔ اگر اسی طرح میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں، وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ایکٹیو پارٹی اس الیکشن میں رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سب سے زیادہ الیکشن امیدوار کھڑے کیے ہیں، اس تشدد کو بلا کر، اس ظلم و ستم کو بلا کر انہوں نے سب سے زیادہ اکثریت پالی ہے کہ پاکستان میں 2024 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے لیے اسی جماعت جن پر پچھلے کئی مہینوں سے تشدد کیا گیا، جن کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے کارکنوں کو مارا گیا، اسی پارٹی کے اوپر الیکشن کمیشن اس کے سمبل کے اوپر کیوں ایکشن لیتی ہے؟ کیوں ان سے بلے کا نشان چھیننا چاہتی ہے؟ کیا یہ خوف کی علامت ہے؟ کتنے ہتھ کنڈے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیے گئے، الیکشن کے تھرو، ریاست کے تھرو، پولیس کے تھرو، جو جبر و ستم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر کیا گیا، اس کے باوجود یہ پارٹی نہ جھکنے والی ہے، نہ اس کا چیئرمین جھکنے والا ہے، نہ اس کا ایک ادنا سا کارکن جھکنے والا ہے، نہ کوئی اس کا رہنما جھکنے والا ہے، نہ کوئی قانونی ٹیم کا کوئی بھی فرد جھکنے والا نہیں ہے، ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ تو یہ جو سمبل ہوتا ہے، یہ پارٹی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس سمبل کے اوپر آپ، اگر میں شہروں کی بات کروں، یہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اگر عمران خان کو بلے کا نشان نہیں ملتا، کوئی اور نشان سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ عمران خان کے پارٹی کا یہ نشان ہے، شہروں سے ووٹ مل جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ دیہات کی طرف اگر جائیں آپ، تو وہاں پہ سادے سے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف نشان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس فلاں بندے کا نشان یہ ہے، اس کو میں نے ووٹ پول کرنا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیتا تو پاکستان تحریک انصاف کا پورے پاکستان میں دیہات علاقوں میں
ووٹ بینک بہت کم ہو جاتا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم کو، جنہوں نے انت تک محنت کی اور بلے کا نشان واپس لے لیا. اور اس کا فیصلہ ابھی باقی ہے، لیکن یہاں الیکشن کمیشن کو ایک پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ آپ ان سے بلے کا سمبل نہیں لے سکتے. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، رہنماؤں اور جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں، ان کے اوپر بہت سے جبر و ستم کیا گیا. ان کو بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑا. چند اہم پہلو میں نے لکھے ہیں کہ 70 ایسے اہم نشستیں ہیں جن کے اوپر ان کا کوئی امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی امیدوار الیکشن نہ لڑے تو یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، کئی پارٹیاں ہیں، ان کے لیے بہت آسانی ہو سکتی تھی حکومت بنانے میں. لیکن یہاں پر یہ ایک مشکل تھی. 70 کے بجائے کہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ان 70 نشستوں سے، جن میں اقلیت بھی آتا ہے، جن میں عورتیں بھی آتی ہے، اگر اسی طرح ان نشستوں پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوتا تو اس پارٹی کو الیکشن کمیشن اس وجہ سے بھی الیکشن سے نکال سکتا ہے کہ آپ کا یہ چیز پورا نہیں ہے. وہاں پہ بہت اچھا رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے دیا اور وہاں پہ سب امیدواروں کو پورا کر دیا. اس کے بعد بلہ چیننے کی ناکام کوشش. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلہ چینا گیا تھا. چینا ہوا بلہ قانونی ٹیم نے پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے واپس لے لیا. اس کے بعد جو بھی رہنما پاکستان تحریک انصاف کاغذات نامزدگی کرنے کے لیے جاتے، ان کے اوپر پولیس کی اٹیک، ان کے اوپر نامعلوم افراد کا اٹیک. جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں مونس الہی کی والدہ کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے جا رہی تھی، چودھری پرویز الہی کی، ان کے اوپر ایک نامعلوم افراد نے اٹیک کیا. اس طرح کئی رہنماؤں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اوپر اٹیک ہوئے پولیس کے تھرو، نامعلوم افراد کے تھرو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کی ہے. اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے برعکس کسی بھی رہنما نے جہاں پہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کی ہے، وہاں پہ ان کو کوئی مشکل نہیں پیش آئی. نہ کسی پولیس والے نے ان کو تنگ کیا، نہ کسی نامعلوم افراد نے ان کو تنگ کیا، نہ کسی الیکشن کمیشن کے فرد نے کسی کو تنگ کیا کہ آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کہاں ہے، آپ کا بجلی کا بل کہاں ہے، آپ کا گیس کا بل کہاں ہے، آپ کی کتنی جائیداد ہے. کچھ بھی نہیں پوچھا کسی سے. صرف اور صرف ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف. کیوں؟ حیران کن ہے. اس کے بعد اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. یہ تلوار عمران خان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے اوپر بھی لٹک رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں. ان کی کاغذاتی نامزدگی جمع ہوئی ہے اور توشاخانہ کیس میں عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہوا ہے. اور اس کے برعکس سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو اس کیس کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم نے دوبارہ اپنا کیس سپریم کورٹ میں جمع کر دیا ہے کہ عمران خان توشاخانہ کیس کے فیصلے میں جو ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے، وہ جرم جو فیصلہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ ختم کر دے اور عمران خان الیکشن لڑے. تو اسی طرح آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور جو آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، یہ آئین آرٹیکل 17 کے تحت پارٹی یہ اختیار رکھتی ہے کہ اس سے اس کا سمبل جو ہوتا ہے، انتخابی نشان ہوتا ہے، وہ نہیں چھین سکتے. وہ خود اگر چھوڑنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن قانون کے مطابق اس سے آپ نہیں چھین سکتے. اسی چیز پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.